پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کئی طرح کی نورہ کشتیاں پچھلے 72 سال سے کیے جا رہی ہے، اور ہر دفعہ ہمیں ایک نیا لالی پاپ دیتے ہیں اور کہتی ہیں کہ یہی آپ کا مقدر ہے، اور پاکستان کے لوگ اس کو من و عن قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اور جب کبھی ان کو یہ اندازہ ہو کہ انہوں نے قبول نہیں کرنا، تو وہ ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ لوگ اس کھیل میں خود شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ خود کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان سے کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو پاکستان میں اس وقت ایک فیاسکو یا ایک کنفیوژن یا ایک پرابلم کھڑا ہے کہ عمران خان کی حکومت کیوں ختم ہوئی، یہ حکومت کیسے آئی، اور اس کے ساتھ دیگر محرکات کیا ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں 3-4 پہلو ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کا معاملہ اٹھا تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے دوری ہوگی، حالانکہ وہ ایک نورہ کشتی تھی جس میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ تاثر دیا کہ وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان نے ایک اور تاثر دیا کہ وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملے ہوئے اور اندر سے ایک طرح کے تھے، اور دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے ایسا کھیل باہر دنیا کو دکھانا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شاید آپس میں اس وقت ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں۔ ایسا ہوا نہیں۔ اس کی آگے چل کے میں آپ کو کلیئر کٹ اگزامپل دیتا ہوں کہ ایسا یعنی کس طرح سے یہ انہوں نے آپس میں نورہ کشتی بنائی اور لوگوں کو یہ تاثر کیسے دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں پتہ چلا کہ اپوزیشن جو ہے وہ تگڑی ہو گئی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد لا رہی ہے۔ اب عمران خان کے جو اتحادی تھے، آپ اگر ان پر غور کریں تو اس میں کاف لیگ ہے، پھر اس میں ایم کیو ایم ہے، اس میں جی ڈی اے ہے، اور اس میں کچھ دوسری بلوچستان کی جماعتیں ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ماں سوائے بلوچستان کے چند ایک لوگوں کے کہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر چلتے نہیں ہیں، بقایا سب لائن وہیں سے لیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پرویز الہی کو باہر نکالا جائے، تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے سب مل ملا کے کیا ہے۔ اس لیے کاف لیگ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ایک کو عمران خان کے حق میں اور دوسرے کو عمران خان کے خلاف کیا جائے، اور تمام کھلاڑی اس طرح سے کھیل رہے تھے جس طرح سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارا کوئی نیچرل پروسیس یا ایک قدرتی امر کے تحت ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ شیخ رشید کی پوری سیاسی تاریخ، یعنی وہ mid-80 سے جب سے غیر جماعتی انتخابات ہوئے تب سے لے کر اب تک آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو راولپنڈی بوائے، حالانکہ وہ 70 سال کراس کر چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ راولپنڈی بوائے ہیں، اور وہ اب بھی مانتے ہیں کہ وہ وہیں سے لائن لیتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 3 ہو گیا۔ چوتھا، عمران خان صاحب کو کھل کے کھیلنے کی اور باتیں کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے خود تو کچھ نہ کہا، لیکن ان کی میڈیا ٹیمز نے وہ کچھ حملے عدالتوں پر بھی کیے اور اسٹیبلشمنٹ پر کیے، جس سے اندازہ یہ ہوا کہ یہ سب کچھ صحیح سچ کھیلا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر نورہ کشتی شامل ہے۔ اس سے اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی نے پچھلے کچھ سالوں سے یہ نام لے کر کہا کہ آپ کو جواب دینا ہوگا اور بہر صورت دینا ہوگا۔ تو اگر آپ اس طریقے عدم اعتماد سے کچھ عرصہ پہلے کے حالات دیکھیں تو آپ کو اندازہ تھا کہ پنجاب میں اکثر جو الیکشن ہے وہ مسلم لیگ نواز ہی جیتے گی، اور اس کے واضح اشارے تھے کہ یہ حکومت بنا جائیں گے، اور اگر وہ حکومت بنائیں گے تو صاف ظاہر کئی طرح کے حسابات وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر اس طرح کی ہوا پہلے بھی چلی، اب بھی چل رہی تھی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے حساب لینا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اس طریقے سے آگے لانے کی کوشش کی جائے کہ کسی کو شک بھی نہ گزرے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ تو یہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اور عمران خان صاحب کو کھل کھیلنے کی اجازت دی ہوئی ہے، اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگلے وہ چند ہفتوں کے اندر اسلام آباد آنے کی کال دیں گے۔ اب ہم پاکستان کی اگلی یعنی پوری جو تاریخ ہے اس پر نظر ڈالتے ہوئے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان کے 72-73 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نہ چاہ رہی ہو تو کوئی پارٹی کہیں پر کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کوئی کچھ کر لے۔
جیسے عمران خان کو پچھلے دھرنے میں، جو کہ ان کا 2013 کے الیکشن کے بعد ہوا تھا، جس میں یہ پتہ نہیں 100 کتنے دن تک بیٹھے رہے، اور پھر وہ اے پی ایس کا واقعہ پیش آیا تو یہ یہاں سے اٹھے، تو اس میں بھی یہ امپائر کی انگلی اور یعنی یہ پورے مل ملا کے آئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بعد میں ظہیر الاسلام جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور پھر دیگر کی باتیں سامنے آ گئی۔ اب اس وقت آپ یاد رکھیے کہ شیخ رشید ایٹ پریزنٹ عمران خان کے ساتھ کہتے ہیں میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیا دنیا کی تمام اسٹیبلشمنٹ بھی اکٹھی ہو جائیں تو پھر بھی ہم الیکشن لیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمیں کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، یعنی ہم ساری عوام کو، مجھے تو خیر سمجھتے ہی ہیں کہ شیخ رشید عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں۔ اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے اور زمین اوپر جا سکتی ہے، بادل آئے بنا بارش ہو سکتی ہے، لیکن شیخ رشید اس طرح کی لمبی زبان کر کے اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ بہت واضح اور کلیئر انڈیکیشن ہے، اور یہ آج ہی وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو دھرنا تھا اس میں انہوں نے جانا تھا، ان کے لوگ پہنچ نہیں پائے، تو اب تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت اس کو روک چکی ہے اور روک پائے گی، لیکن آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کو نہ ووٹ ملے، نہ یہ لوگ جیتیں، اور نہ ہی یہ کہیں کسی چیز کے لیے حساب کتاب کے کھاتے کھول سکیں، کیونکہ پیپلز پارٹی تو ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑنے کے لیے کبھی اس نے یعنی اس کے یہ بیانیے میں نہیں رہا کہ وہ بدلہ لیں گے، وہ دیکھیں گے، وہ سوچیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اندر سے یہ کلیئر ہے کہ اگر یہ مسلم لیگ نواز جیت گئی تو یقینی طور پر یہ کھاتے کھولیں گے اور پرانے کھاتے باہر صورت کھولیں گے، کیونکہ نواز شریف وہ اونٹ ہے جو اپنی دشمنی چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہ سب اس کے کلابے ملانے کی کوشش ہے، اور اس میں ابھی جو ایٹ پریزنٹ بہت ساری پی ٹی آئی کی جو میڈیا ٹیمز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ غلطی سدھارنے کے اقدامات شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ سے وہ 30 دن کا حکم واپس ہو گیا کہ جس میں پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا، تو اب اس کے لیے مئی کی 25 یا 15 کو نوٹسز جاری کر دیے گئے اور پارٹیز کو بھی، تو کہتے ہیں جب کسی بات کا فیصلہ نہ کرنا ہو تو کمیٹی بنا دیں، تو اب جو ہے وہ 17 پارٹیوں کو، یہ دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کو نوٹس دیے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس ابھی مارچ میں اس کا فیصلہ نہیں ہونا، اس کا فیصلہ کہیں آگے جا کے ہوگا، 2025 میں ہو جائے تو آپ غنیمت جانیے، کیونکہ اس وقت عمران خان کو رستے سے ہٹانا ہوگا جیسے آج مسلم لیگ نواز اور نواز شریف کو رستے سے ہٹانا ہے۔ تو پاکستان کی سیاست آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر سب چیز پلانڈ ہوتی ہے اور اسکرپٹ کے مطابق ہوتی ہے، اور اس میں کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ دائیں بائیں ہو سکے۔ تو ہم نے یہ نہ کبھی پہلے سوچا تھا، نہ سمجھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حد تک نورہ کشتیاں ارینج کرے گی، اور پاکستان ایک نئی راہ پر گامزن ہو گیا، ایک نئے طریقے سے گورنمنٹ بنائے گا جب عمران خان دوبارہ سے منتخب ہوگا۔ تو یعنی جو 4.25 سال تک کچھ نہ کر سکے ان کو دوبارہ لانے کی کوشش کی جائے گی، اور بتایا یہ جائے گا کہ پاکستان کے سیاستدان کسی کام کے نہیں ہیں، حالانکہ یہی وہ سیاستدان ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے اور پھر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ نالائق ہیں، تو حالانکہ کرہ تو کہیں اور نکلتا ہے کہ نالائقی کس طرف ہے۔ بہرکیف آپ یہ یاد رکھیے کہ شیخ رشید جب عمران خان کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان الگ الگ ہوں۔ اصل میں راستہ جو ہے وہ اس پارٹی کا اور اس شخص کا روکنا ہے جس کو یہ پچھلے 3 4 5 سال میں جس کے بندے توڑ نہیں سکیں، جس کی پارٹی اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اور جس نے نام لے لے کر کہا کہ آپ نے یہ سب سازش کی ہے، آپ کو حساب دینا ہوگا، تو اب سازش کہیں اور بنا کے کچھ اور بیانیاں کر کے ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہی نیا کھیل جو ہے وہ پاکستان کو ایک اور طرح کی تباہی کی طرف لے جائے گا۔ جہاں ہم 1971 میں گئے تھے، پھر ہم پوری 80s میں طالبان کو بھگتے رہے، اور پھر اس کے نتائج ہم نے جب امریکہ افغانستان میں وارد ہوا تو پاکستان میں خودکش جو حملے ہوتے تھے اس کی شکل میں دیکھا۔ اس کے نتائج اب ہم بارڈر پار سے اپنے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کی شکل میں دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں سانپ جو ہے وہ کیا ہے، رسی جل گئی پر اس کا بل نہیں گیا، اور
सांप का डसा रस्सी से भी डरता है, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी तक डरी नहीं है, क्योंकि इसको कई सांप डस चुके हैं। तो बहुत सारे मुहावरे हैं जो इन पर फिट आते हैं, और आखिरी ये भी इन पर फिट आता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो नई नई हुकूमतें बनाने के और नए नए तरीके जो है वो किए जाएंगे, लेकिन इनसे ये चलेगा नहीं। मैं हूँ फालिद मलिक, आप देख रहे थे सरकार। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि वो नई आने वाली वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।